کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، کسی نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھول کر دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بہت پریشان تھی۔ مجھ سے بولی، سر، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میں نے اسے گھر کے اندر بیٹھا کر پوچھا، بتائیں کیا بات تھی؟ سر، میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں۔ پتی سے کسی بات پر ناراضگی کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، جس کی وجہ سے میرے پتی نے مجھے واپس لے جانے سے انکار کر دیا۔ اب میں بچوں کے ساتھ کئی مہینے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، مجھے شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میں نے بازار جانے کے لیے ٹیکسی منگوائی۔ ٹیکسی کا ڈرائیور ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں گاڑی میں چپ کر کے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے مجھے میرے اچھے موبائل اور کپڑوں سے بھانپ کر کہا، میڈم، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں مانو گی؟ جی جی پوچھو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اسے پیار سے جواب دیا۔ کیا آپ ہمیشہ ٹیکسی سے ہی باہر جاتی ہیں یا خود بھی ڈرائیونگ کرتی ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ گھر میں گاڑی تو ہے مگر میں آج کل تھوڑی پریشان ہوں، اس لیے خود ڈرائیونگ کرنا اوائڈ کرتی ہوں۔ میں نے بے جھجک ہو کر اسے جواب دیا، آپ وہی رہتی ہیں جہاں سے میں نے آپ کو پک کیا تھا؟ شاید اس لڑکے میں میری پریشانی پوچھنے کی تو ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے بات کو گھماتے ہوئے پوچھا، جی میں وہی رہتی ہوں، جس پلازا کے سامنے سے آپ نے مجھے پک کیا تھا وہ ہمارا ہی ہے، اس کے پیچھے ہی میرا گھر ہے۔ میں نے جواب دیا۔ میں نے یہ ساری انفارمیشن بے جھجک اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس سے شیئر کی۔ تب تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی اجنبی کو اتنی انفارمیشن دینے سے اس طرح کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پلازا والی بات سن کر اس لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ ساری دکانیں اور اوپر کے فلیٹس بھی آپ کے ہی ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے اچنبھت ہو کر پوچھا۔ پلازا میں سب کچھ آتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تب تک میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ لڑکا صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور پتہ نہیں دوبارہ کبھی میری اس سے بات ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ مارکیٹ پہنچ کر جب میں اس لڑکے کی گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا پرسنل نمبر رکھ لیجئے اور جب کبھی بھی آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیں۔ میں نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کسی اجنبی کا نمبر موبائل میں سیو کرنے سے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر لینے کے کچھ دن بعد مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے اس لڑکے کو کال کر دی۔ وہ کہیں بزی تھا مگر اس نے کہا کہ آپ مجھے 15 منٹ دیں، میں سارے کام چھوڑ کر ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا اپنے سارے کام چھوڑ کر 15 منٹ سے پہلے ہی میرے گھر کے باہر آ گیا۔ جہاں میں نے جانا تھا وہاں چھوڑنے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر میں فری ہوں گی؟ تقریباً 2-3 گھنٹے تک فری ہو جاؤں گی، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہی ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، جب بھی آپ فری ہو مجھے کال کر دیجیے گا، میں آپ کو واپس چھوڑ آؤں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چپ کر گئی۔ اس دن کے بعد اگر مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو میں اسے کال کر دیتی ہوں اور وہ ہمیشہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ روز روز ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے وہ مجھ سے کافی حد تک گھل مل چکا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ اپنے پتی کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ کافی حد تک تعلق بن جانے کی وجہ سے میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے پتی سے ناراض ہو کر آئی ہوں اور وہ مجھے واپس لے کر نہیں جا رہا۔ اس لڑکے نے آہستہ آہستہ پہلے میرا درد سنا اور پھر ایک دن کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کہو کیا بات کرنی ہے، تو اس پر وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اپنے بچوں کو باپ کا پیار نہیں دے رہا۔ میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کر کے میں آپ اور آپ کے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے بتایا کہ سر، میں اس کی یہ بات سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، تم مجھ سے پورے 5 سال چھوٹے ہو، ویسے بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی 2 بچوں کی ماں سے کیوں کریں گے؟ وہ اور زیادہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میرے گھر والے ہیں، میں انہیں جیسے تیسے کر کے منا لوں گا۔
اگر وہ نہ بھی مانے تو بھی میں آپ سے شادی کر لوں گا، بس آپ اپنے پتی سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لیں۔ مجھے ایک موقع دے، میں ساری عمر آپ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سر، آپ کو پتا ہے کہ لڑکیوں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے، یہ لڑکوں کے آنسو دیکھ کر دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مگر میں چپ رہی۔ اسے میں نے ترنت کوئی جواب نہ دیا، تو اب وہ جب بھی مجھ سے ملتا ہے تو رونے لگتا ہے، میرے پاؤں پکڑ کر کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا یقین کریں۔ لڑکی نے اور بتایا کہ سر، میں کسی سے مشورہ لینا تو دور کی بات ہے، یہ مسئلہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ سوچ سوچ کر میرا برا حال ہے کہ کیا وہ لڑکا مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں۔ سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ بس ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اکثر مجھ سے باتوں باتوں میں پوچھتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہیں، اور آپ کا ایک بھائی جسے تمہارے ماں باپ نے صرف گود لیا ہوا ہے، تو آپ کا اس جائیداد میں کتنا حصہ ہے، پلاجے کے کرائے میں سے تمہیں کتنا حصہ ملتا ہے۔ شادی کے بعد ہم یہی کاروبار کر لیں گے، کیونکہ جو گاڑی وہ ٹیکسی میں چلاتا ہے وہ کسی اور کی ہے۔ اس کی کچھ باتوں پر مجھے اس پر تھوڑا ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے، مگر میرا دل کیونکہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو اس لڑکے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ باتیں، وہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اکثر لڑکوں کی چکنی چپڑی باتیں لڑکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ کسی کا باتوں سے اچھا لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ سر، وہ میرے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے۔ بھلا کبھی کوئی جھوٹا بھی کسی کے پاؤں میں سر رکھ کر رو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر نہیں بلکہ آپ کے پلاجے کے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے۔ وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو اسے آپ کے اندر پلاجا نظر آتا ہے، ایک ایسا پلاجا جس کا کرایہ آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں کوئی بھی کسی کا سہارا نہیں بنتا، بلکہ وہ دوسرے شخص میں اپنا سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ سر، چمتکار بھی تو ہو سکتا ہے، کیا دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں؟ اس لڑکی نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ جی ضرور، چمتکار کیوں نہیں ہو سکتا، ضرور ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ کے اندر سے پلاجا نکال دیا جائے تو پھر جو بھی ہوگا اسے چمتکار ہی کہیں گے۔ اگر وہ صرف 2 بچوں کی ماں کا سہارا بننا چاہے گا تو اسے چمتکار کہیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ آنے والے دنوں میں اسے باتوں باتوں میں بتائیں کہ اگر آپ نے اس سے شادی کی تو آپ کے ماں باپ آپ کو جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ پھر دیکھیے کہ کیسے چمتکار ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح اسے مجھ سے محبت برقرار رہی تو پھر؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیا کہ آپ میری سائیکولوجی کی ساری ڈگریاں مجھ سے لے کر میرے سامنے جلا دینا، مجھے رتی برابر بھی دکھ نہیں ہوگا۔ خیر کچھ دن بعد لڑکی نے جب لڑکے کو بتایا کہ میں اپنے پتی سے طلاق لے کر تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ لڑکا اتنا خوش ہوا جیسے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہو۔ شادی کی خبر کے ساتھ ساتھ لڑکی نے اسے بتایا کہ میں نے گھر میں چپکے سے طلاق لے کر دوسری جگہ شادی کرنے کا سوچا ہے، تو اس پر میرے گھر والوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنی مرضی کی تو ہم تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ لڑکا یہ سن کر گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے لڑکی سے کہا کہ ماں باپ ایسے ہی کہتے ہیں، شادی کے بعد دیکھنا وہ تمہیں کبھی بھی جائیداد سے بے دخل نہیں کریں گے۔ لڑکی کیونکہ اسے چیک کر رہی تھی اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرے ماں باپ ہیں، اس لیے میں انہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ طلاق لیتے ہی مجھے ساری جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، تاکہ جب کوئی مجھ سے شادی کرے تو وہ صرف مجھ سے اور میرے بچوں کی وجہ سے شادی کرے، مجھے بھی ان کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکا لڑکی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، نہ کہ آپ کی جائیداد سے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا گیا۔ لڑکی نے مجھ سے سمپرک کیا اور رونے لگی کہ سر، وہ لڑکا سچا ہے، میں نے ایسے ہی اس پر شک کیا۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ کی سائیکولوجی یہاں فیل ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگ پیسے سے ہی پیار کریں، کچھ لوگ دل سے بھی پیار کرتے ہیں۔
मैं आपकी इज्जत करती थी और करती रहूंगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे केस में उस लड़के को नहीं समझ सके। मैं खुशी से उस लड़की की सारी बातें सुनता रहा। जब उसने वो कह दिया जो वो कहना चाहती थी, तो मैंने कहा कि नादान लड़की, आप किस दौर में रह रही हैं? ये मतलब परस्ती का दौर है। यहाँ बगैर किसी मतलब के कौन किसी का बनता है? आप उस लड़के की बातों में आ गई हैं। अभी तो उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं। अभी कुछ दिन पहले वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था, दूसरी तरफ भागेगा। कुछ दिनों में वो बिजी हो जाएगा और ऐसा बिजी होगा कि गायब ही हो जाएगा। लड़की चुप कर गई। फिर 1 महीने बाद उसने मुझसे संपर्क करके बताया कि सर, मुझे माफ कर दे। आपकी साइकोलॉजी जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। उस लड़के ने पहले तो मुझे इग्नोर किया, फिर कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, और कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी कर दी है, अब मैं किसी और का हूँ। रोते हुए उस लड़की ने पूछा कि सर, उस लड़के ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, वो कैसे बदल गया? उसे तो मुझसे इश्क था, उस इश्क का क्या बना? मैंने उसे समझाया, नादान लड़की, सपनों की दुनिया से बाहर निकल। उसे आपसे नहीं, उस पलाजे से इश्क था जो उसे आपके अंदर नजर आता था। आपके पास पलाजा नहीं रहा तो उसके अंदर इश्क भी नहीं रहा। खुद ही सोचे, आखिर वो अपनी कमाई कहाँ बर्बाद कर रहा है? जो 5 साल से किराए की गाड़ी चलाकर गुजारा कर रहा है, उस पर अब तक खुद की एक टैक्सी नहीं बनाई गई, जबकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसके पिता भी कमाते हैं। जो ढंग से अपना सहारा नहीं बन सकता, वो किसी और का सहारा कैसे बन सकता है? आज उस लड़के को कहो कि मेरे माँ बाप मान गए हैं, मुझे प्लाजा मिल गया है, आपको वो लड़का भी वापस मिल जाएगा। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका प्लाजा बेच कर ना खा जाए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।